بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لطیفہ النفس کے متعلق آپ کو بتا دیا تھا کہ اس کے کیا فوائد ہے، آ، اس سے کیا انسان بنتا ہے، یعنی ناسوت جتنا بھی ہے ان میں انسان کو فنا مل جاتی ہے، اور ناسوت کے جتنے بھی تقوینی امور ہے اس میں انسان جو ہے ماہر ہو جاتا ہے، جنات شیاطین، اور جہاں پر ایسا ہو جاتا ہے کہ وہاں پر گناہوں کا ماحول ہو تو انسان جو ہے لطیف نفس سے توجہ کے ذریعے اس کو ختم کر سکتا ہے۔ اس کے متعلق تفصیل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد لطیف قلب تھی کہ قلب کے اوپر جب انسان ذکر کرتا ہے تو قلب جو ہے یہ فنا ہو جاتا ہے۔ فنا قلب کی علامت دل سے ما سوا کا بھول جانا، یعنی حتیٰ اگر تکلف سے بھی یاد کرے تو یاد نہ آئے، یعنی لطیف قلب میں جب تجلیات افعالیہ میں فنا حاصل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں اتنا مستغرق ہو جاتا ہے کہ گناہوں کی طرف دھیان بھی کرنا چاہے تو اس کی جو طبیعت ہوتی ہے وہ متوجہ نہیں ہوتی، اس طرف سوچ ہی نہیں جاتی۔ سالک کے ذہن سے ایسے ما سوا کے نقش مٹ جاتے ہیں جیسے بعض گناہ آپ چھوڑ چکے، اب آپ یاد بھی کرنا چاہے تو آپ کو وہ بچپن، لڑکپن اور جوانی کے گناہ جو ہے وہ یاد نہیں آئیں گے۔ اس طرح ما سوا کی یاد جو ہے وہ دل سے مٹ جاتی ہے، طبیعت اس طرف متوجہ ہی نہیں ہوتی۔ اتنا اللہ 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 کا غلبہ ہوتا ہے کہ اس حالت میں نہ ہی دنیا کی کوئی خوشی سے انسان خوش ہوتا ہے، نہ دنیا کے غم سے کوئی غمگین ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا تھا کہ جس طرح انسان جو ہے نفس کے ذریعے جو ہے ناسوت کے جادوگروں سے لڑتا ہے، ناسوت میں اگر کئی گندا کام ہوتا ہے تو نفس کے ذریعے سے اس پہ توجہ ڈال کر اس سے لڑ سکتا ہے، تو قلب میں بھی یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ یہ اس کی ابتدائی عالم امر یعنی ملکوت سے ہوتی ہے، تو یہ فرشتوں کے ساتھ اس کا قلب جو ہے وہ غذا حاصل کرتا ہے۔ پھر جو اگر اس طرح ہوتے ہیں کہ اس کو عملیات میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہو، جیسے میں نے کہا کہ لطیف نفس عملیات میں بھی استعمال کر سکتے ہو، یعنی اگر آپ موکلین اور جنات سے کسی چیز کو ختم کرتے ہو، جادو جنات، اور اس میں 1 گھنٹہ لگتا ہے تو لطیفے کے ذریعے اس میں 5 سیکنڈ لگتے ہیں، یہ اتنے پاورفل چیز ہوتی ہے۔ تو جب آپ کو پتہ چلے کہ چاروں طرف سے شیاطین نے مجھے گھیر لیا ہے، ٹھیک ہے، تو ناسوت سے آپ ملکوت کی طرف جو ہے سیر کر لیا کرو، پھر وہاں ملکوت میں بیٹھ کر ناسوت کے اندر حسبنا اللہ کا کڑا مارا کرو اور ساتھ میں وجعلنا کا کڑا، ٹھیک ہے۔ وہاں پر جو مریض کی آپ کاٹ کر رہے ہو اس کے ذریعے آپ کو جادوگر تنگ کرتے ہیں، تو اس طرح کر لیا کرے کہ مریض جو ہے اس کی جس میں مثال اور امزاد، ٹھیک ہے، یہ وجعلنا کے کڑے میں لا کر یا ایت الکرسی کے کڑے میں اس پر عالم امر یعنی ملکوت سے توجہ مارا کرو، ٹھیک ہے، کہ جادوگر بھی جل رہا ہے، اس کا جتنا گندے وجعلنا کے کڑے میں یہ جو جس میں مثالی ہے یا جو ہمزاد ہے وہ صاف ہو رہا ہے، جس میں اصل اوراق جتنے بھی جسم ہے، ٹھیک ہے، جس میں مثالی ہے، سب کا گند جو ہے حسبنا اللہ کے کڑے میں وہاں سے توجہ کے ذریعے، نور کے ذریعے، جو قلبی نور ہوتا ہے میرے شیخ سے جو آتا ہے، اور میرے شیخ کے اوپر بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کسی بھی صوفی کا فیض جو ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آتا ہے میرے شیخ پر پڑتا ہے، وہاں میرے دل سے اس پہ میں مار رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کے ذریعے سے یہ سارا مریض کا جو گند ہے وہ میں صاف کر رہا ہوں، حسبنا اللہ کے کڑے میں ڈالتے جاؤ، اس کے بعد جو ہے تصور میں اس پہ اللہ کا ضرب لگاؤ تو سب کے سب جل جائے گا۔ تو یہ تصوف کے اندر بھی کمال رکھتا ہے اور عملیات میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے سر ہے، سر کا قلب کا رنگ میں نے بتا دیا تھا لال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سر کا رنگ جو ہے وہ جیسے مدینہ کی قلعہ ہے اس قسم کا ہوتا ہے۔ سر کے اوپر جب انسان ذکر کرتا ہے
تو یہ فنا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی فنا کی علامت یہ ہے کہ سالک کی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یعنی اس کی محبت میں ایسی فنا ہو جاتی ہے کہ اپنے آپ سے الگ ہو کر، یعنی وہ جو ہے ایسا ہو جاتا ہے کہ بالکل فنا ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو اس میں گم پاتا ہے، بس اللہ ہی اللہ رہ جاتا ہے۔ اس لیے اس مقام کو بعض حضرات مقام مشاہدہ بھی کہتے ہیں۔ جن مشائخ نے غلب حال میں کچھ الفاظ کہہ دیے وہ اس مقام میں ہی گئے، جیسے کہ وہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا سبحانی ما اعظم شانی، صحیح ہے، تو وہ اس مقام پر پہنچ کر کہہ دیتا تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو دیکھ کر نہیں کہا بلکہ وہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ تھے، اس لیے ایسی بات کہہ دی۔ منصور حلاج کے ان الحق کہنے سے مراد یہ نہیں تھا کہ میں خدا ہوں، بلکہ منصور حلاج کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نہیں ہوں، صرف اللہ ہی ہے، اپنے آپ کو گم پاتے۔ اس لیے کسی نے پوچھا کہ فرعون نے جو کہا تھا انا ربکم الاعلی تو ہلاک ہوا تھا، اور منصور حلاج نے ان الحق کہا تو اہل محبت کے نزدیک کامیاب ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی دونوں کا جو دعویٰ تھا وہ تو ایک جیسا ہے۔ تو تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جواب دیا کہ فرعون نے انا ربکم الاعلی کہا تھا اپنے آپ کو رکھنے کے لیے اور اللہ کو مٹانے کے لیے، جبکہ منصور نے ان الحق اللہ کو رکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو مٹانے کے لیے کہا تھا۔ چونکہ اپنے آپ کو مٹانے کی نیت سے کہا تھا، اس لیے اللہ نے ان کو عزتوں سے نوازا، اور فرعون جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب میں ڈالا۔ تو اچھا یہ لطیفہ جو ہے یہ تو اس کی تصوف کے اندر کمالات تھی، یہ عملیات میں بھی استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے جتنے بھی جسمانی بیماریاں ہیں، جادو جیسے کہ مثال کے طور پر بخار، بلڈ پریشر، پیلیا ہیپاٹائٹس، جادو کیا نام ہے، شوگر ہو گیا، کینسر ہو گیا، جتنے بھی امراض ہیں، جتنے جو جسمانی تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ لطیفہ سر کو باہر نکال کر، ٹھیک ہے، باہر نکالنے کے بعد اس کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پہلے اس کے اوپر نور چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے، نور آ رہا ہے جس طرح کہ میں نے طریقہ آپ لوگ کو سکھایا ہے، لطیفہ سر تک نور آ رہا ہے اور لطیفہ سر میری باہر کڑی ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اس طرح پڑھتے ہوئے لطیفہ سر کے اوپر توجہ ڈالنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو یہ کرنا ہے کہ یہ جو نور اس یا ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمۃ للمؤمنین، ٹھیک ہے، اس آیت کے سورۃ الفاتحہ کا نور بھی اس کے اوپر چھوڑنا ہے، اور پہلے والا نور بھی آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو مریض آپ کے سامنے ہو، دور ہو یا قریب ہو، اس کے لطیفہ سر پر یہ جا رہا ہے، جسم میں جتنی گند ہے، جتنی بیماریاں وہ لطیفہ سر کے ذریعے میں کھینچ رہا ہو، ٹھیک ہے، حسبنا اللہ کا کڑا مار کے اس میں کھینچو کھینچو کھینچو، اس میں ذات کے اشارے اور ضرب مارو، یہ جتنے بھی بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جائے گی۔ آج یہ دو لطائف ہو گئے، لطیفہ نفس اس دن ہوا تھا، قلب اور سر آج ہو گئے۔ آگے بھی انشاءاللہ اس کے اوپر اس کے کاٹ کے جتنی بھی تفصیلات ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔